وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ تغابن آیت نمبر 11 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا مشقت کے بغیر کوئی نعمت حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، سورہ تغابن آیت نمبر 11، لفظی ترجمہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ہے۔ جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے لیکن وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، یہد قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ سامعین کرام، سورہ تغابن اور گزشتہ آیت میں ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ جس نے بھی حق سے انکار کیا یا اس کو جھٹلایا یہ اصحاب النار ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ دیکھیں، عام طور پہ تو اگر دیکھا جائے تو ہم قرآن پاک کے مضامین کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا مقصود و مطلوب جو ہے وہ دنیا ہے، اللہ نہیں ہے۔ اب دنیا ہی کی یعنی دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک مغالطے کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہ مغالطہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے، اسی کو آپ نے یعنی کامیابی اسی کی دنیا کی کامیابی ہے۔ جیسے کہ یہ تو ایک کافرانہ نظریہ تھا، عقیدہ تھا، وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا۔ کافر کہتے تھے کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ تو کافروں کا جو ہم بھی کافروں کے ہم خیال بن چکے ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے، دیکھیں میں سیریس باتیں کر رہا ہوں اور یہ قرآن کے مضامین ہیں، اس میں میں یعنی نہ تو کچھ کمی کر سکتا ہوں نہ تجاوز کر سکتا ہوں، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہی مضامین آپ کے سامنے پیش کروں جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن میں ہیں، تو اسی کا میں تو ابتدائی طور پہ میں آپ کو یہ مضمون بیان کر رہا تھا کہ ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں، اور غلط فہمی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اصل ہے اور دنیا کی کامیابی بھی اصل ہے، اس کی ناکامی بھی اصل ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہماری، ایسا نہیں ہے، اور جب تک ہم اس غلط فہمی کا شکار رہیں گے ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔
یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تو ہمیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، یعنی جنت سلامتی کا گھر ہے، جنت میں جو ہے سلامتی ہوگی اور وہ سب کچھ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اگر ہمیں یعنی دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی، جیسے کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب یہ قرآن جو ہے، دیکھیں میں آج کی یعنی واضح طور پہ یہ بتا رہا ہوں، ہر وہ شخص یا ہر وہ قوم جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتی جیسا کہ ہم، وہ لوگ جو ہے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرآن تو آپ کے باطن کی بھلائی کی بات کر رہا ہے، ظاہر کی بھلائی تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، ہماری رزق ہمارا تقسیم شدہ ہے، اور یعنی اس میں کچھ کمی یا اضافہ اب نہیں ہو سکتا، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ غلط فہمی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، مسلمان قوم کو کم از کم نہیں ہونی چاہیے تھی، اس غلط فہمی کا ہم شکار ہو چلے ہیں، اور اس کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ قرآن کو ہم نے عملاً ترک کر دیا ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک آپ کو معلوم ہے کہ ایک رسمی سا سلوک ہے، ہم خود بھی قرآن کا ناظرہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی اس کی یعنی اس کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، بس پھر اس قرآن کا استعمال جو ہے عملی زندگی میں ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ یعنی دیکھیں یہ وہ بنیادی باتیں ہیں کہ آپ کو اس کا پھر نتیجہ جو ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، یا اس کا جو یعنی ہمارا جو رویہ ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس منزل کی طرف اللہ تعالیٰ مجھے لے جانا چاہتے ہیں یا ہمیں لے جانا چاہتے ہیں، وہ منزل، اس کو ہم اپنی منزل بنانے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ ہمیں آج کل عملی زندگی میں نہ جنت کا کوئی لالچ ہے، نہ دوزخ کا کوئی ڈر ہے، نہ دوبارہ جی اٹھنے پہ ہمارا یقین ہے۔ ہماری ساری کوششیں تو ظاہر کے لیے، پھر قبر بھی آپ سے متصل جو ہے وہ تو قبر ہے، برزخ ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جب تک آپ کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا تو آپ عالم برزخ میں رہیں گے، عالم قبر میں رہیں گے، اور وہاں کے اپنے عذابات بھی ہیں اور انعامات بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ قبر جو ہے، یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ فوراً شروع ہو رہا ہے، یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ اور موت کا تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ پتہ تو نہیں چلتا کہ کب موت آئے گی۔ موت آئی اور آپ گئے کہاں پہ؟ عالم قبر میں۔ تو پھر وہاں کے آپ کے ساتھ جو ہے ضرور اچھا یا برا سلوک ضرور ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا بس جا کے جو ہے یعنی بس وہ شاعر کہتا ہے نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے۔ یہ قرآن میں جو پڑھ رہا ہوں یا اس کا ہم مضامین پڑھ رہے ہیں، یہ بالکل یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو یعنی ان مضامین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ قرآن تو ہے حقیقت میں ہدایت متقین کے لیے، ہدن للمتقین۔ آپ تقوی کی روش آپ اپنانا ہی نہیں چاہتے۔ ہم تو عام طور پہ اگر آپ دیکھیں تو غیر محتاط زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بے خبر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان حالات میں جو ہے پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ اب قرآن کے مضامین آپ دیکھیں نا، اس کی ہمیں کوئی یعنی میں تو بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے، لیکن آپ سن رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی وضاحت کی کہ بھئی یہ ساری باتیں اس پہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ ابھی ہم نے آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 9 میں کامیابی اور ناکامی کی بات سنی، لیکن ہمیں کیا پرواہ اس کی؟
چاہے جنت ہو یا دوزخ ہو، دیکھا جائے گا، اس کے ساتھ دیکھیں گے۔ ابھی تو ہمارے سامنے ظاہری جو مسائل ہیں، میں نے ڈگری حاصل کرنی ہے، میں نے کاروبار کرنا ہے، میں نے کارخانہ بنانا ہے، میں نے اونچی نوکری کرنی ہے، میں نے MPA بننا ہے، اور میں نے پھر وزیر اعظم بننا ہے، یعنی یہ ہمارے وہ سارے منصوبے ہیں جو ہم یعنی کہتے رہتے ہیں نا۔ وہ ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب میں وزیر اعظم بننا ہوں، اس کے لیے میں نے 22 سال کا پھل مجھے مل گیا۔ اب ساری زندگی آپ دیکھیں اس وزیر اعظم کی سیٹ کے لیے انہوں نے گزار دی۔ میں ان پہ یعنی انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہماری یعنی فوج میں اگر ایک کیپٹن ہوتا ہے، اس کا خواب ضرور ہوتا ہے کہ میں کبھی آرمی چیف بن جاؤں، پھر وہ نوکری کرتا رہتا ہے۔ اب کیپٹن صاحب ہیں اور پھر میجر صاحب ہیں اور پھر آگے چل سو چل، لیکن وہ خواب جو ہے وہ ان کا برقرار رہتا ہے۔ تو دنیا کے خوابوں میں الغرض بات یہ ہے مختصر کہ دنیا کے خواب لے کے ہم جیتے رہتے ہیں۔ اب دنیا کی تو کوئی اپنی حقیقت ہی نہیں ہے، اس سے تو بہرحال آپ نے چلے جانا ہے، تو پھر اس کے خواب دیکھنے کا کیا معنی؟ یعنی کوئی یہ خواب دیکھے کہ یار برف کا بلاک بڑا خوبصورت ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے، بس مجھے تو وہی چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہماری کچھ سوچ بن چکی ہے کہ جو چیز ہاتھ سے جانے والی ہے اس کو ہم نے پیار شروع کر دیا، اس چیز سے پیار شروع کر دیا۔ مثال کے طور پہ کوئی اپنے عہدے سے پیار کر رہا ہے، کوئی اپنے کاروبار سے، کسی کو گاڑی پیاری ہے، کسی کو اپنی جان جو ہے، اپنی پوزیشن پیاری ہے، کسی کو کوئی عہدہ پسند ہے، کسی کو اپنے بچے پسند ہیں، بھئی میرے تو بڑے پھول سے بچے ہیں۔ تو اس طریقے سے میں اب یہ آیت کی شروعات کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے، کس طرف ہمیں لے جا رہا ہے، اور ہم لوگ کس جمیلوں میں ہیں۔ تبھی آپ دیکھیں کہ قرآن کے سننے میں لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات ذرا میں کہنا چاہتا تھا، اور آج اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ آپ نے سن لیا، اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اب اس آیت کے مخاطب کون ہیں؟ ترجمہ تو آپ نے سن لیا نا۔ اس آیت کے مخاطب کون ہیں؟ مصیبت کس قسم کی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، مصیبت کی حقیقت کیا ہے، تھوڑا سا میں اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں مرد مومن مخاطب ہے۔ مرد مومن یعنی مرد مومن وہ شخص جس کی منزل اللہ ہے، جس کا مقصود اللہ ہے، جس کا محبوب اللہ ہے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا قانون بتا رہے، یعنی قانون خداوندی۔ اور اس میں تھوڑا سا تمہیدی مضمون یہ بیان کر دوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش بجائے خود جو ہے دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور اس میں ہماری پیدائش ہے۔ اب ہماری جو کامیابی ہے یعنی منزل تک پہنچنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مشقت میں رکھ دیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ انسان کی جو کامیابی ہے اللہ تعالیٰ نے مشقت میں رکھ دی ہے، اور یہ مشقت ایسی چیز ہے کہ اس میں یعنی اگر تھوڑا سا ہم کھلے دل کے ساتھ سوچیں، ہر کام کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا محنت میں عظمت ہے، محنت میں کامیابی ہے، محنت میں عظمت ہے۔ ہم یہ ذلیل دنیا کے لیے بھی تو محنتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک بچہ ڈاکٹر کب بنتا ہے؟ جب وہ یعنی 15 سال زندگی کے قیمتی 15 سال پڑھتا رہتا ہے اور پھر کہیں جا کے وہ MBBS بن جاتا ہے۔ پھر بھی
آگے کے 2-3 سال وہ مزید مہارت کے لیے 2-3 سال پھر اور چاہیے، مجھے نہیں معلوم کتنا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر ڈاکٹر بن کے بھی وہ چاہتا ہے کہ میری جیب میں تو زیادہ پیسے نہیں آئیں گے MBBS سے، میری جیب تو نہیں بھرے گی، میں اعلیٰ ڈگری لوں گا اور تو تب میری جیبیں بھرنا شروع ہو جائے گی، تو 2-3 سال اور یعنی 18 سال وہ لگا دیتا ہے اپنی زندگی کو یعنی یہ مقصد کو پانے کے لیے۔ میں صرف اس مثال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 18 سال وہ محنت کرتا ہے، پھر اسی طرح ہر ایک جو ہے یعنی اپنی اپنی جگہ پہ، کوئی کاروباری آدمی ہے تو وہ کاروبار اپنا کھولتا ہے، اسٹیبلش کرتا ہے، اور اس میں ابتدائی طور پہ ہو سکتا ہے اس کو نقصان بھی ہو، پھر بھی وہ نہیں گھبراتا، مسلسل محنت اور جد و جہد سے مارکیٹ میں اپنا نام بنا لیتا ہے۔ یہ سارے کاروبار جو اسٹیبلش ہوئے ہیں تو ان کا ایک دن میں تھوڑی ہوتے ہیں، آہستہ 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 ہو، تو مشقت۔ میں صرف یہ ایک بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں بھی ہمیں جتنا بڑا کام ہوگا اتنی بڑی مشقت ہوگی۔ اب ڈاکٹر صاحب بن گئے، MBBS بھی ہیں، MRCPS بھی ہیں، تو اس کے لیے 18 سال انہوں نے لگائے، مشقت کی ہے نا۔ یعنی اگر ہائی لیول ہے تو زیادہ مشقت، لو لیول پہ کوئی آپ نے کام کرنا ہے تو پھر کم مشقت۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی بگارے بینگن بنانا چاہتے ہیں، کوئی خاتون خانہ، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بس بینگن سے اور وہ یعنی بس بن جائیں گے اگر بینگن وغیرہ مسالے وغیرہ رکھے ہوں؟ نہیں، اس کے لیے مشقت ہے۔ اب وہ پوری ریسیپی تو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، پھر تو یہ الگ طرف ہم چلے جائیں گے نا، لیکن اس کے لیے ایک محنت ہے، اور پھر محنت کے بعد جو ہیں وہ پھر بگارے بینگن بنیں گے، ایسے تو نہیں بنیں گے۔ انسان اولاد چاہتا ہے تو پھر شادی کرتا ہے، اور پھر بچے ہیں، بچوں کی پیدائش بجائے خود ایک مشقت ہے، راتوں کو اٹھ کے یعنی آپ کو اسے غذا دینی ہوتی ہے، اور پھر یہ ساری دیکھیں یہ کوئی یعنی عام مضمون ہے، مصیبت اور مشقت ہر کام کے لیے آپ کو مشقت سے، چھوٹا کام ہو تھوڑی مشقت، چائے میں نے بنانی ہے تو بس تھوڑی سی مشقت ہے، کچن میں جائیں، پانی گرم کریں، اس میں پتی ڈال کے، چینی ڈال کے، دودھ ڈال کے اور ڈالیں، اس کو چائے بن جائے گی۔ اب یہ تھوڑی سی یعنی 5 منٹ میں آپ چائے بنا لیں گے، لیکن جتنا بڑا کام ہوگا تو بڑی مشقت۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ مشقت جو ہے ہر کام کے لیے مشقت درکار ہے، بغیر محنت کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ پھر یہ عالم اسباب ہے، دنیا جو ہے عالم اسباب ہے۔ تو بہرحال دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک بہت بڑا درجہ دینے کے لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نائب بننے کی اہلیت بنا کے بھیجا ہے۔ اب اس کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنانا ہے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کی صفات اپنانی ہے۔ صبغت اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ جد و جہد ہے، نفس کی جد و جہد ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد حقیقی وہ ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ محنت کرے اور جد و جہد کرے، جہاد کرے۔ تو نفس کے ساتھ جہاد جو ہے یہ انسان کو یعنی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جس نے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی قد افلح من تزکا، تزکیہ نفس۔ یہ تزکیہ نفس کیسے ہوگا کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں اور اپنی خواہشات کو ترک کر کے اللہ کی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں۔ اب یہ نفس کے ساتھ جہاد جو ہے یہ بھی ایک یعنی مصیبت اسے کہہ سکتے ہیں، یعنی بظاہری طور پہ، لیکن ہر مصیبت پر قابو پانا آپ کے لیے کامیابی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔
نفس پہ آپ نے قابو پا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک بڑا درجہ مل جائے گا، آپ کو کامیابی کی گارنٹی اللہ تعالیٰ دے دے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور ناکام ہو گیا وہ شخص، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا۔ تو مصیبت، میں پہلے مصیبت کی وہ کر رہا ہوں، مصیبت، مشقت، تکلیف، تو انسان کو تکلیف میں، یعنی یہ عالم تکلیف آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ہم جس عالم میں ہیں یہ عالم تکلیف ہے، ہر کام کے لیے ہمیں کچھ تکلیف برداشت کرنی ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی۔ تو تکلیف، یعنی تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ مشقت، اور تو اس ماحول میں آپ کو آگے بڑھنے کا ایک موقع، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اصل میں وہ انسان کی جو وہ ہے نا فطرت ہے، جو اخلاق رذیلہ ہے، یہ آسائشات چاہتا ہے، یہ کہتا ہے مجھے بنا کسی کام کے کچھ نتیجہ مل جائے اور کچھ کامیابی مل جائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، یعنی ہماری سوچ ایسی ہوتی ہے کہ بس ہم لیٹ جائیں، کوئی آ کے، سردی کا موسم ہے میں لیٹ جاتا ہوں، کوئی مجھے یعنی مجھ پہ لحاف بھی ڈال دے اور میرے لیے بستر بھی کر دے اور پھر پانی بھی لا کے رکھ دے میرے سرہانے اور پھر لائٹ بھی بجا دے، اور بس اس طرح میں پھر سو جاؤں گا۔ یہ ویسے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ یعنی اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس میں بیٹھا رہوں اور کام ہوتا رہے، میرے سارے کام ہوتے رہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ بہت سے ہوتے ہیں نا نکھٹو لوگ، تو وہ کہتے ہیں ہم نے بس کچھ نہیں کرنا، بس ہمیں تو تیار کرا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا عالم تکلیف ہے، اس میں آپ کو کچھ مشقت کرنی ہوگی، کچھ اسباب کا استعمال کرنا ہوگا اور اس میں محنت کرنی ہوگی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، کادح الی ربک کدحا، اپنے رب کے راستے میں تم خوب محنت کرتے ہو۔ ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے تھے، یعنی یہ مشقت جو ہے وہ الفاظ استعمال کرتے تھے ہڈیاں گھسانے کی۔ تم خوب محنت کرو گے، مشقت کرو گے، اللہ کے راستے میں اپنی ہڈیوں کو گھساؤ گے تو پھر ایسا ہوگا، پھر اللہ تعالی ہمیں یقین دلاتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، پھر تمہاری ملاقات اللہ سے ہو جائے گی۔ تو مشقت میں عظمت ہے، تکلیف، مشقت، مصیبت، یہ اس راستے کے یعنی یہ راستہ ہے انسان کے ہر کام میں۔ دیکھیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ چاہے دنیا کے کام ہو لیکن اس میں بھی آپ نے محنت مشقت کرنی ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں اس کی تفصیل تھوڑی سی میں نے بیان کی لیکن زیادہ تر آپ دیکھ لیں۔ بچے کو آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، 18 سال اس کی فیسیں بھرنی ہوں گی، اس کے ساتھ محنت کرنی ہوگی۔ والدین آپ دیکھیں بچے کے اٹھنے سے پہلے بچوں کو جب اسکول بھجواتی ہے والدہ کتنی مشقت برداشت کرتی ہے، کتنے نخلے اولاد کے، اور خاص طور پہ جب پہلی مرتبہ اسکول میں داخلہ ہوتا ہے۔ میرا ایک نواسا ہے وہ 2019، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اسکول نہیں جانا، اس کے بھائی بہن تو جا رہے ہیں لیکن وہ اب کہتا ہے کہ عمر اس کی 4 سال ہوگی یا 3 سال ہوگی، 4 سال ہوگی، جو بھی ہے، لیکن ابھی اسکول جانے کا نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے اسکول نہیں جانا۔ اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو آتا جاتا دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے اسکول نہیں جانا، بس اپنی توتلی آواز میں کہتا ہے میں نے اسکول نہیں جانا۔ اب دیکھیں یہ والدین جو ہیں اس کے ساتھ محنت کر رہے ہیں کہ بھئی میں تمہیں یہ کر دوں گا، کچھ لالچ اور کچھ یہ، اور پھر جب وہ جو آپ بھجواتے ہیں پہلے دن اسکول تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ
میرے محلے میں ایک اسکول بھی ہے، گورنمنٹ اسکول ہے بچیوں کا، تو اکثر میں یہاں دیکھتا ہوں جب سال کے آغاز ہوتے ہیں تو کچھ بچے روتے روتے جاتے ہیں، والدین جو ہیں یعنی ان کو زبردستی ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ کے لے جاتے ہیں. اور میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں بچے بعض اسکولوں میں جو کلاس میں بھی روتے رہتے ہیں، یعنی جو ابھی عادی نہیں ہوئے نا اسکول کے ماحول کی. تو میں بہرحال یہ کہہ رہا ہوں کہ مشقت اور محنت، کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہوگا تو اس کے لیے اس کام کے حساب سے محنت کرنی ہوگی. اب ہمارا جو معاملہ ہے وہ تو مقصود جو ہے وہ تو ذات باری تعالی ہے الحمدللہ. اب رب کے دیدار کے لیے، رب سے ملاقات کے لیے، وہ رب جو اس وقت ہماری سوچ سمجھ ہر چیز سے بالا تر ہے، اس سے ملاقات، اس کا دیدار، اس کا تقرب بہت عظیم الشان رتبہ ہے. سبحان اللہ. اب اس کی ملاقات کے اپنے آپ کو اہل بنانا ہے آپ نے، تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ عالم تکلیف میں ہیں تو آپ کو کتنی مشقت برداشت کرنی ہوگی. بہرحال جو بھی مشقت ہے لیکن کم ہے، نعمت بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ، نعمت بہت زیادہ ہے. تو انسان جتنی بڑی نعمت ہو اتنی زیادہ مشقت اپنانے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے. یہ ایک اصول ہے اس دنیا کی زندگی کا. جتنی بھی مشقت، جتنا بھی بڑا درجہ ہو انسان اس کے لیے مشقت گزارنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور مشقت گزارتا ہے. انسان کو جو نعمت اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے وہ ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے. کچھ سوچ سکتے ہیں؟ نو. اللہ کے بارے میں، اللہ کا دیدار، اللہ کا قرب، اس کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے سامنے پر، لیکن یہ نعمت دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بہرحال یہ مضمون جاری ہے اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. ما اصاب من مصیبت، ترجمہ سنا دیں. کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے گا، یہد قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. No disaster occurs except by God's leave. Whoever believes in God, He guides his heart. God is aware of everything. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔